جی بیٹھے تھے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، رونا ہے مطلب اور جو دے روئے گا کبھی شیخ نہیں روئے گا۔ شیخ جس وقت مناجات یا اس میں مشغول ہو تو اس اندازہ سے اختیار کرے کہ ان کو کوئی حجاب نہ، ان کو حجاب ہوگا اس میں سامنے بیٹھے ہو، عام آدمی جو ہوتے ہیں ان کے لیے خیر ہوتی ہے۔ سلام یعنی ہر وہ چیز جس سے یعنی کسی کو بھی یعنی عام ہے کہ آپ کی کسی عمل سے جو وہ مناجات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی مشغول ہے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس میں انقطاع پیدا ہو، اس کی یکسوئی۔ اسی راز کی وجہ سے تو نمازی کی سامنے سے گزرنے کو منع کیا، اس کا بصر راز یہ تو اس میں اس کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، وہ لگا مثلا کسی کیفیت میں اور بندہ آگے سے گزرے گا تو اس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تین چیزوں کے بارے میں خاص طور پر کہا، تین چیزوں پر خاص طور پر فرمایا، کتے کا، عورت کا اور گدھے کا۔ یہ جو تین باتوں کو کہا ہے یہ ایسا نہیں کہ اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت گزر جائے یا کتا گزر جائے یا گدھا، لیکن ان تین چیزوں پر شیطانی اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ حبائل الشیطان، اپنی بیوی کو نہ ہو، یہ بیوی بھی اگر سامنے سے گزرے گی تو انسان کو وہ ہو جائے گا۔ صحابی نے روزہ ٹوٹ گیا ان چاروں کا، 2 مہینے روزے رکھنے پڑے ان کو۔ یہ اسی طریقے پر کتے پر بھی شیطان کا اثر ہے، گدھے پر بھی، اس لیے آپ نے فرمایا ان کی گزرنے پر نماز کا منقطع، یہ انقطاع روحانی ہوتا ہے، سے نماز سامنے گزرنا۔ عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بد دعا کا ذکر نہیں ملتا سوائے 2 جگہ، 2 جگہ پر رسول اللہ نے فوراً ایسی بات فرمائی کہ جس کا فوراً ظہور ہوا، اور دونوں نماز سے متعلق ہے۔ ایک آپ مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور بوجھ لا کر اونٹ کی آپ کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی، اور قریش کفار، بوجھ اوجڑی نہیں ہوتا، بچے دانی کو کہتے ہیں، اوجڑی تو اٹھا بھی نہیں سکتا اس کو، تو بچے دانی کی علائش ہوتی ہے ساتھ میں، وہ مراد تھی اس کو، وہ اوجڑی کر دیتے، اوجڑی نہیں، اوجڑی تو اتنی بڑی، اوجڑی تو گائے کی نہیں اٹھتی، اونٹ کی کیسے اٹھتی، جس میں اتنا پانی ہوتا ہے جو ساتھ نہیں سکتا۔ ایک آدمی گیا، وہ بوجھ لایا اور آپ کے پیٹھ مبارک پر رکھ دیا، اس سے آپ اس سجدے میں جس مناجات کے اور جس مقام پر تھے وہ منقطع ہو گئے، اور اس کا وزن اتنا تھا کہ آپ اٹھ نہ سکے، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے اس کو کیا۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک فلاں فلاں فلاں، ان کا نام لیا جو وہاں ہنس رہے تھے، ٹھٹھے مار رہے تھے۔ چنانچہ ایک ایک کا انجام ایسا ہوا کہ 1 سال کے اندر اندر دنیا سے ذلتوں کے ساتھ رخصت، ان میں کچھ بدر میں مارے گئے، کچھ بیماریوں میں مارے گئے۔ یہ بد دعا، یہ بد دعا رسول اللہ نے کب دی ہے؟ جس وقت نماز میں آپ کا وصل منقطع ہوگا مولا کے ساتھ، اپنی ذات کے لیے۔ اور دوسرا ملتا ہے غزوہ تبوک میں، غزوہ تبوک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک گاؤں والا جو تھا وہ سامنے سے گزر گیا۔ اب غزوہ تبوک چونکہ ایک جنگی حالت تھی اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات ہوتی تھی، وہ جب گزرا تو وہ تعلق منقطع ہو گیا۔ آپ نے سلام کر فرمایا کہ اس کی ٹانگیں کیوں نہیں ٹوٹ جاتی، وہ اسی وقت گر گیا، آپا حج۔ یہ 2 جگہ ملتی ہیں حدیث سے، دونوں میں اللہ کے معاملہ ہے، بندے اور الگ جگہ۔ اس سے
ایک اہم ادب سامنے آتا ہے کہ جب بھی کوئی عبادت میں، خصوصاً شیخ ہے، استاد ہے، وہ عبادت میں مشغول ہے، تصویر ہے، آپ کو ایسی حرکت نہ کریں کہ وہ اس یکسوئی منقطع ہو، پتہ نہیں وہ کس جگہ پر ہوتا ہے، اور آپ ایسا کریں گے تو اس کے دل میں غصہ آئے گا. تو ایسی بات اگر نکل بھی جائے گی تمہارے لیے تو آپ کو نقصان ہوگا، اور اگر نکل گئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نکل گئی. بہت اہم بات ہے. ایک اللہ والے ذکر کر رہے تھے تو وہ ذکر میں پیچھے مرید بیٹھا تھا تو اس کو حال پڑ گیا، وہاں پر وہ چلنے لگا. سخت ان کو ناراض ہوئے، نے کہا کہ یہ ٹانگیں کیوں نہیں ٹوٹتی، معذور ہو گئے. واقعہ آتا ہے. اس لیے جب شیخ نماز پڑھ رہا ہے، شیخ تسبیح کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، بالکل آپ ایسے ہو جائیں جیسے کوئی نہیں ہے اس ماحول میں. آپ ایسا نا کہ اس لیے ہمارے شیخ نے خود فرمایا، ہمارے حضرت رات کو 3 بجے اٹھتے تھے، فرماتے رہے 11 بجے تک ذکر اذکار تلاوت کرتے تھے. اور میں کہ حضرت کی جوتی لے کر ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھتا تھا کہ شیخ جو ہے وہ آہ کر رہے ہیں، آہ ہی نکلتی تھی حضرت کی، تھوڑی تھوڑی دیر آہ کر رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں اور آنسو گر رہے ہیں. اس طرح حضرت 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے. تو لیکن ان کو ایسے ہوتا ہے جیسے یہاں کوئی نہیں مسجد میں، حالانکہ میں پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا تھا، پورے 8 گھنٹے میں بھی بیٹھا رہتا تھا. اور 11 بجے کے بعد ہمارا رات 3 بجے اٹھے، 11 بجے تک 10 سال شیخ نے سے گزارا. جس جگہ رہتے سب ہندو تھے. حضرت اکیلے، حضرت تھانوی رحمۃ ڈیوٹی لگائی تھی، اکیلے ہوتے تھے. بس کبھی کوئی آ جاتا جب جیسی چھٹیاں اس میں تو پھر مجلسیں لگتی ہیں جو بھی ہے، ورنہ حضرت عام دنوں میں اکیلے ہی ہمارے شہر سے حضرت کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں بیٹھا ہوں، تاکہ شیخ کو وہ جو مناجات کر رہا ہے، آ کر رہا ہے، کون کرے گا بھائی؟ کرے گا مجمع میں کون کرتا ہے؟ بھی نہیں کرے گا. اگر ایسا ہے موقع تو اس وقت یہ انداز پیش کریں کہ شیخ کو بالکل دھیان نہ ہو کہ بھی آپ بھی ہیں، یہاں کوئی ہے. یہ ٹھیک ہے اگر آپ بھی سن رہے ہیں تو کوئی وہ بھی برکت ہے. جیسے ہمارے شیخ اگر نہ سنتے تو کیسے ذکر کرتے. لیکن انہوں نے 8-10 سال میں ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ شیخ کو کوئی محسوس ہو کہ اب تک بیٹھا ہے تو میں آہ نہ کروں، میں دعا نہ کروں. تھوڑی تھوڑی دیر میں نعرہ لگا دیتے تھے، ہاں معاف کر دے ایسے بولتے تھے. تھوڑی تھوڑی نعرہ لگا دیتے تھے، آ جائے میری آنکھوں میں، سما جائے میرے دل میں، زور زور سے نعرہ. تو پاس بیٹھے نعرہ مارے گا ابھی نہیں مارے گا. یہ خود شریعت مطالعہ میں بتاتی ہے. یعنی عام اس کے لیے اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ نمازی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے کی اجازت ہے کہ پیٹ کر کے آپ نماز میں آگے اگر پیٹ پڑھ کر اجازت ہے. چہرے کی اجازت ہے نہیں. اس کی کیا راز ہے؟ راز یہی ہے کہ چہرہ کریں گے اس کا جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق منقطع ہو جائے. پیٹھ میں تو سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، آپ اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے. کوئی سمجھ چہرے تو اجازت نہیں ہے بالکل. تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا ان کا، وسلم ان کے ساتھ تعلق تھا. فرماتی میں بستر پر لیٹی ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، چارپائی پر لیٹتی تھی تو مجھے اترنا ہوتا تو میں آہستہ آہستہ پھسل کر چارپائی سے اتر جاتی تھی. ایسے بیٹھتی نہیں تھی اماں، تو بیٹھ کر چلی جائے تاکہ وسلم جو اللہ سے مناجات منقطع ہے نا، میں لیٹی ہوتی تھی اور اسی قبلے رخ پر اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں وسلم. آپ آہستہ آہستہ تو کہتے ہیں کھسکنا، کھسک چار پیسے پر جاتے. دیکھیے کیا ادب ہے جی، کیا ادب ہے. حالانکہ اہلیہ ہے، محبوبہ ہے، اگر وہ بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹھ کر اتر کر چلی جاتی ہیں. یہ جو مناجات کا عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو عالم ہوتا ہے، اس میں اس کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آگ کی وجہ سے کوئی وہ نہ ہو. اس لیے جہاں پر نماز سم گزرنے کی ذات بھی لکھی ہے تو وہ بھی
3 صف ہے، یعنی ایک وہ صف اور 2 صفیں اور، کیونکہ اتنی دور نظر نہیں جاتی، وہ آدمی سامنے دیکھ رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں. صرف حالت طواف میں اجازت ہوتی ہے کہ حالت طواف والا نماز سے گزرے، لیکن طواف بالبیت صلاتن، کیونکہ وہ بھی نماز میں، آپ بھی نماز میں چل پھر کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ ایک جگہ کھڑے، وہ بھی نماز ہے. اس لیے وہی آداب ہیں، اس کی وہی تکبیر تحریمہ ہے شروع میں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور وضو جو ہے نا وہ واجب ضروری ہے، تو کپڑے پاک ہونا اور قبلے کی طرف آپ کے کندھے کا ہونا، یہ سارے جس طرح ہمارا سینہ ہوتا ہے وہ بالکل نماز والی ہو ہے. اور صلاۃ بالبیت، الطواف بالبیت صلاۃ، تو وہ گزر سکتا ہے سامنے سے، اس لیے گزر سکتا ہے کہ یہ بھی نماز بھی نمازی، تو نمازی سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک لوگ اگلا نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ وہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز، اس لیے اس کی اجازت ہے. اور بالبیت صلاۃ، کو بھی نماز میں وہی نماز والے سارے آداب ہیں، طواف میں پورے وہی آداب ہیں، نماز والے آداب ہیں. اگر وضو منقطع ہو جائے تو فوراً نماز وہ منقطع ہو جائے گا، جائیے آپ دوبارہ کیجیے، وہیں سے شروع، یہ بنا کی طرح. یہ بہرحال یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کسی کی بھی، کچھ مشائخ ہیں، بڑے ہیں، کہ ان کا جب جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے تو آپ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے ان کی یکسوئی میں فرق ہے. ایسا ماحول دیں کہ وہ آرام سے اپنے نماز میں پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے استاد مفتی وحید حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے بعد، کیونکہ ہم ساتھ ہوتے مغرب کے بعد، وہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، حزب البہار بھی جو تھی میرے پاس ہوتی تھی، تو میں اتنے فاصلے سے بیٹھتا تھا کہ بدرنگ میں پیچھے بیٹھا ہوں، اور حضرت جنا پوری تسبیحات کرنے کے بعد پھر یہ پڑھتے تھے. اور اس میں پھر اس میں پیچھے بھی دیکھنا ہوتا ہے، حامین پر ایک دفعہ پیچھے پھونک مارنی ہوتی، تو اس جہت پر بھی بیٹھتے تھے کہ جب میں نظر آ جاؤں دوسری طرف نکل جاتے تھے، اگر پیچھے نظر آ جائے اور حضرت کو کچھ تھوڑا سا دل پر تجاب ہو جائے بھی یہ مولی جلدی، تو پھر پیچھے ہی بیٹھا ہو، پیچھے اللہ کا شکر ہے. جب وہ پڑھ لیتے دعا کر لیتے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تو ہم بھی فوراً. تو بہرحال یہ آداب، یہ شریعت ان آداب، یہ نہیں مشائخ کے آداب، یہ پیروں کا نیا ابھی اتنے دلائل کا اخبار میں نے لگا دیا. اس لیے کہتے ہیں مولوی اگر پیر اگر مولوی بھی ہو تو بس سونے پر سہاگا ہے، لیکن مدلل ہوگا نا